مجھے پسند ہیں تھوڑے مغرور مرد جو لڑکیوں کے آگے پیچھے نہیں جاتے، وہ مرد جو دل ہتھیلی پہ لیے نہیں پھرتے، ان کا دل فقط ایک ہی لڑکی کے لیے دھڑکتا ہے۔ ایسے مرد جن کی آنکھوں میں حیا اور لہجے میں رعب ہو، وہ جو اپنی بہنوں کے ساتھ دوسروں کی بہنوں کی عزت کرنا بھی جانتے ہوں، جن کے لیے لڑکیاں صرف تفریح کا سامان نہ ہوں۔ ایمان بیچاری تھکن سے چور تھی، تبھی ایک شور اٹھا کہ دلہن گر گئی، دلہن گر گئی۔ سب لوگ رسم و رواجوں اور ہلا گلا کرنے میں مصروف تھے۔ اچانک سے سب کو چپ لگ گئی۔ سب سے پہلے خالہ ہی آگے بڑھی، جبکہ ایمان ہوش و حواس سے بیگانہ زمین پر پڑی تھی۔ دولہا بھی ہکا بکا کھڑا تھا، جبکہ جھرمٹ بنائے لوگوں میں سرگوشیاں ہونے لگی۔ کچھ حاسد خواتین اپنے دل کی بھڑاس نکالنے لگی۔ خالہ پانی کے چھینٹے مار مار کے ایمان کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ عبداللہ بھی پریشان کھڑا تھا جب اچانک اسے اپنے قریب سے ایک آواز آئی، ہمیں تو پہلے ہی یہ بات کھٹک رہی تھی، بھائی اتنی جلدی میں جھٹ پٹ شادی کرنا، کوئی تو وجہ ضرور ہوگی۔ یہ آواز قریبی رشتہ داروں میں کھڑی ایک آنٹی کی تھی، جو کہ عبداللہ کے کانوں میں زہر اڈیل رہی تھی۔ ہاں شک تو مجھے بھی تھا، اتنی کم عمری میں شادی، وہ بھی اتنی آنن فانن۔ ایک آنٹی کہنے لگی، ضرور لڑکی کا کوئی چکر ہوگا۔ وہاں کھڑا ہر شخص ہی تجسس میں تھا کہ آخر دلہن کیوں گر گئی، جبکہ عبداللہ کے کان سائیں سائیں کرنے لگے، اسے یہ باتیں سچ لگ رہی تھیں۔ تبھی اسے اپنی ماں کی آواز آئی۔ ماں کہہ رہی تھی، عبداللہ دیکھو دلہن کو جلدی اٹھاؤ، اسے ہسپتال لے کر جانا ہے۔ تم کن سوچوں میں پڑے ہو؟ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ وہ بے ہوش ہو گئی ہے؟ خالہ نے تقریباً چیختے ہوئے کہا، جبکہ عبداللہ بجائے ایمان کی طرف آنے کے اپنے کمرے میں چلا گیا، اور دوسری طرف خالہ نے اپنی بیٹیوں کی مدد سے ایمان کو اٹھایا۔ خالہ نے جلدی سے گاڑی بلوائی اور ایمان کو ہسپتال لے گئیں۔ خالہ نے کہا، پہلے ایمان کی صحت کو دیکھ لوں، پھر آ کر اس عبداللہ سے بھی نپٹ لوں گی۔ یہ کہہ کر خالہ ہسپتال چلی گئیں۔ جب خالہ ایمان کو لے کر ہسپتال پہنچی، اس کا فوراً سے چیک اپ شروع ہو گیا۔ اس کو لگاتار ڈرپس لگ رہی تھیں۔ اس کے بعد تقریباً 1 گھنٹے کے بعد اسے ہوش آیا۔ مسلسل علاج کے بعد اور ڈرپس لگنے کے بعد اس کی صحت بحال ہوئی۔ اب اس کی طبیعت ٹھیک ہونے لگی تھی۔ ایمان بیچاری شرمندہ شرمندہ سی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ جب خالہ نے دیکھا کہ ایمان اٹھ رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ تم لیٹ جاؤ۔ انہوں نے ایمان کا تکیہ سیدھا کیا اور اسے لٹا دیا۔ اس کے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیرنے لگی۔ ایمان کو بے اختیار اپنی ماں یاد آ گئی اور وہ رونے لگی۔ ڈاکٹر نے بتایا کمزوری اور تھکن کی وجہ سے بی پی ڈاؤن ہو گیا تھا، اب خطرے کی کوئی بات نہیں۔ تھوڑی دیر بعد خالہ ایمان کو لے کر واپس گھر آ گئیں۔ ایمان کو اس کے کمرے میں بڑے پیار سے چھوڑا اور اسے کہا کہ تم فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں، اور خود عبداللہ کے پاس چلی گئیں۔ عبداللہ، جس نے ایمان کا حال تک نہ پوچھا تھا، وہ منہ پھلائے چھت پر آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب خالہ اس کے سر پر پہنچ گئیں، ہاں بھائی تم بتاؤ، تمہیں کیا بیماری لاحق ہو گئی تھی اچانک سے، جو یوں تم سب سے لاپرواہ ہو کر چھت پر کھڑے ہو؟ عبداللہ نے کہا، اماں آپ اس وقت میری اماں کم اور ایمان کی اماں زیادہ لگ رہی ہیں۔ اماں دیکھیں، میں پہلے ہی کہہ چکا تھا، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کے کہنے پر میں نے ایمان جیسی لڑکی کو اپنی بیوی بنا لیا۔ آپ نے ہی کہا تھا ایمان جیسی لڑکی چراغ لے کے بھی ڈھونڈو گے تو بھی نہیں ملے گی۔ آخر کیا ہے ایسا اس لڑکی کے اندر اماں؟ آپ نے کیوں میری زبردستی شادی کروا دی؟ میں نے آپ کے کہنے پر شادی کر لی، مگر یہ جو ابھی سب کچھ ہوا، اماں یہ کیا تھا؟ اماں نے کہا، کیا تھا؟ تم خود ہی اس پر بھی روشنی ڈال دو۔ خالہ نے بھی غصے میں کہا۔ انہوں نے بھی اپنی آنکھیں ماتھے پر رکھ لیں، کیونکہ وہ اپنے جذباتی بیٹے کو اچھی طرح جانتی تھیں، اور پھر وہ عمر کے جس حصے میں تھا ایسا ہو جاتا ہے۔ اماں نے اپنے بیٹے کو کہا، سیدھا سیدھا بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ دیکھو بھائی، پہلے ہی کافی رات ہو چکی ہے، دلہن تمہارا انتظار کر رہی ہے، اب اور تمہیں کس بات کا انتظار ہے؟ عبداللہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ادھر حال میں اماں عورتیں بہت باتیں کر رہی تھیں۔ عبداللہ نے جو بھی سنا تھا اماں کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ خالہ نے افسوس میں سر ہلاتے ہوئے کہا، عبداللہ کیا میں نے تمہاری ایسی تربیت کی ہے کہ تم ساری سنی سنائی باتوں پر کان دھر لیتے ہو؟ عبداللہ تمہاری تربیت ایسی تو نہ ہوئی تھی۔ خالہ نے اپنے بیٹے پہ بہت افسوس کیا۔ اس کے بعد انہوں نے عبداللہ کو جانے کا اشارہ کیا، اور جاتے جاتے انہوں نے یہ کہا کہ یہ ساری باتیں ایمان کے سامنے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خالہ نے اپنے بیٹے کو کہا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے،
عبداللہ نے کہا، پر اماں وہ جو سب کچھ آنٹیاں کہہ رہی تھیں، کیا وہ ساری باتیں غلط تھیں؟ خالہ نے عبداللہ کو پیار سے کہا، عبداللہ دیکھو، تمہاری ماں تمہاری زیادہ خیر خواہ ہے، تمہیں ان عورتوں کا نہیں پتا، یہ ایسے ہی کان بھرتی ہیں۔ ایمان بہت اچھی لڑکی ہے، انہوں نے انتہائی دھیمے لہجے میں عبداللہ کو سمجھایا۔ اس وقت تو عبداللہ کو پتہ نہیں کچھ سمجھ آیا کہ نہیں، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عبداللہ کو سب سمجھ میں آ گیا تھا۔ عبداللہ کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ اپنے والدین سے بڑھ کر کوئی خیر خواہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی کم عمری کی شادی کوئی غلطی ہوتی ہے، ایسی غلطی جس کا خمیازہ بھگتا جائے۔ عبداللہ کو اب یہ سمجھ آ گئی تھی کہ بروقت شادی بچوں کو بے راہ روی اور کئی بری عادات سے بچا لیتی ہے۔ اپنی بیٹی کی پیدائش پر ہی عبداللہ نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی شریعت اور مذہب کے مطابق بالغ ہوتے ہی اپنی بچی کی شادی کر دے گا۔ عبداللہ ایمان کے ساتھ بہت خوش رہتا ہے۔ اس نے اپنی بیٹی کا نام آئینہ رکھا ہے۔ آج اس کی بیٹی اسکول جا رہی ہے اور وہ پڑھائی میں بہت ہوشیار ہے۔ عبداللہ اکثر یہ سوچتا ہے کہ اگر اس دن وہ ان آنٹیوں کی باتوں پہ اعتبار کر لیتا اور ایمان کو اپنی زندگی سے نکال دیتا تو آج اتنی پیاری سی بیٹی اس کے پاس کہاں سے آتی۔ عبداللہ اپنی ماں کا شکر گزار ہے کہ انہوں نے عبداللہ کی تمام غلط فہمیوں کو دور کیا اور ایک صحیح فیصلہ لینے میں اپنے بیٹے کی مدد کی۔ آپ لوگ اس بات سے کس حد تک ایگری کرتے ہیں ضرور بتائیے گا۔ زندگی میں سب کچھ ہماری مرضی سے نہیں ہوتا، اور اگر مرد ہی شکی مزاج نکلے تو عورت کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، اور ایک بیٹے کی پرورش میں ایک ماں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ اگر آپ کے آس پاس بھی کوئی ایسی کہانی ہے جو آپ سب کو سنانا چاہتے ہیں تو میں آپ کی آواز بنوں گی۔ کمنٹ باکس میں اپنی کہانی ضرور شیئر کیجیے گا، اور میرا چینل آپ سے کہیں گم نہ ہو جائے تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا۔ ملوں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔